یہ کہانی ہمیں اورنگزیب اچکزئی نے بھیجی ہے، تو آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ایک ٹرک ڈرائیور ہوں۔ میرا زیادہ تر کام کراچی میں بن قاسم پورٹ پر جو کنٹینر آتے ہیں انہیں لوڈ کر کے ان کی بتائی ہوئی مارکیٹ میں اتارنا ہے۔ میں زیادہ تر کام اسکریپ کا کرتا ہوں، کبھی لاٹ کا مال بھی، اور پھر کبھی استعمال شدہ چیزیں جو باہر سے آتی ہیں انہیں ملک بھر کے ریٹیلرز تک پہنچانا ہوتا ہے۔ میں اپنے ساتھ ایک کو ڈرائیور ہمیشہ رکھتا ہوں، اور یہ میرا کزن ہی ہوتا ہے کہ کبھی آنکھ لگ جائے یا طبیعت کی خرابی کا معاملہ ہو تو دوسرا ڈرائیور سنبھال لے۔ اس طرح ہم دونوں ایک ساتھ ہی ہر سفر میں ہوتے ہیں۔ یہ پچھلے سال جون کی بات ہے کہ پورٹ سے پرانے کپڑوں کے کنٹینرز کو لاہور تک پہنچانا تھا۔ مال پھر آ کے سپلائی ہو جاتا تھا۔ لوڈنگ کے ٹائم کی اطلاع میں نے اپنے کزن کو پہلے ہی دے دی تھی تاکہ وہ وقت پر پہنچ جائیں۔ لوڈنگ ہم زیادہ تر صبح کے ٹائم کرتے تھے، پھر نیند پوری کر کے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے سفر کا آغاز کر دیا کرتے تھے۔ میرا کزن پہنچ نہیں پایا۔ فون کیا تو پتہ چلا اس کے بچے کی طبیعت کافی خراب ہے، اس لیے وہ اس سفر میں میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ اب مجھے ہی سارا کام دیکھنا تھا۔ خیر، میں نے سامان لوڈ کروایا۔ کپڑوں کے کنٹینر زیادہ تر بھاری نہیں ہوتے، کیونکہ ایک تو یہ استعمال شدہ کپڑے ہوتے ہیں تو کنٹینرز میں آسانی سے بھی آ جاتے ہیں، اور پھر دوسرے سامان کی نسبت زیادہ مال بھی ٹرک پر لوڈ ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے لکڑی کے باکسز میں یہ سامان بند ہوتا ہے۔ سامان لوڈ کروایا، کھانا کھایا، نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد میں سستانے کو لیٹ گیا تاکہ نیند پوری ہو جائے اور پھر میں چاق و چوبند اپنے سفر کا آغاز کر سکوں۔ ٹرک کے نیچے ٹائروں کے پاس ہی ہمارے سونے کی جگہ ہوتی ہے۔ میں وہیں لیٹے لیٹے سو گیا۔ جو ٹرک بھی مال لوڈ کروا چکے ہوتے ہیں وہ سبھی ایک طرف پورٹ پر ٹرک کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ دن گزرنے کے بعد یہ نیچے سوئے ہوئے ٹرک ڈرائیورز نماز پڑھ کر اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہی اپنی گاڑیاں سفر پر نکال لیتے ہیں۔ میں اس دن شدید تھک چکا تھا کیونکہ سارا کام مجھے ہی دیکھنا پڑا تھا، اس لیے ایسی گہری نیند سویا کہ مت پوچھیں۔ اچانک میری آنکھ زوردار آوازوں سے کھل گئی۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ آوازیں کس چیز کی ہیں۔ جب اس بے ہوش نیند سے ہوش میں آیا تو پتہ چلا کہ یہ آواز میرے اپنے ٹرک سے آ رہی تھی۔ آواز ایسی تھی کہ کسی جاندار شے کو کسی کنٹینر میں بند کر دیں اور پھر جب وہ اندر تڑپے تو جو کنٹینر کے ہلنے کی آواز آئے گی بالکل ویسے ہی آواز تھی۔ جب میں پوری طرح بیدار ہوا تو وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ میں فوراً ٹرک سے باہر نکلا کہ دیکھوں کسی اور کو بھی یہ آواز محسوس ہوئی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ سب ڈرائیورز بے خبر سو رہے تھے اور ارد گرد کے لوگ اپنے کام میں مصروف تھے۔ میں حیران ہوا کہ یہ سب کیا تھا۔ ٹرک کو ہم خود بند کرواتے ہیں تو کسی کتے اور بلی کے اندر ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سامان بالکل پیک ہوتا ہے، کوئی بیچ میں گیپ نہیں ہوتا، اور اکثر تو سامان ٹرک کی دیواروں سے بھی اوپر نکل رہا ہوتا ہے۔ خیر، جب ارد گرد کے معاملات ٹھیک دیکھے تو سوچا شاید مجھے وہم ہوا ہے۔ خیر، اب میں بیدار ہو چکا تھا تو مسجد چلا آیا۔ یہیں میں نے نماز پڑھی، کھانا کھایا، اپنے ضروری کاموں سے میں فارغ ہوا اور اپنے سفر کا آغاز شروع کر دیا۔ شروع میں تو سب ٹھیک رہا۔ کوئی تقریباً رات 12 بجے کا وقت ہوگا۔ مجھے اپنا ٹرک بھاری لگنا شروع ہو گیا، ایسے جیسے ایک دم سے کوئی بھاری وزن میرے ٹرک پر رکھ دیا ہو۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں جتنی بھی سپیڈ بڑھا رہا تھا اتنی سپیڈ ٹرک نہیں پکڑ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے خچر بان اپنا خچر سامان سے لاد دیتا ہے اور پھر اس خچر کو گھسیٹتا ہے، تو خچر اور خچر بان دونوں ہی مشکل میں ہوتے ہیں۔
بالکل ویسے مجھے اپنا ٹرک چلانا مشکل لگ رہا تھا۔ ابھی سفر بھی اتنا طے نہیں ہوا تھا اور ٹرک ہم ہمیشہ اچھی طرح چیک کرنے کے بعد چلاتے ہیں۔ ایسے میں ٹرک ایک جگہ روک کر میں نے چاروں ٹائرز چیک کیے، انجن کھول کے دیکھا، سب کچھ نارمل تھا۔ پچھلا ٹائر چیک کر کے میں ٹرک میں بیٹھنے کے لیے بڑھا تو مجھے اپنے ٹرک کا دوسرا دروازہ بند ہونے کی صاف آواز آئی، جیسے کوئی ٹرک کے اندر بیٹھ کے دروازہ بند کرتا ہے۔ میں فوراً بھاگ کر فرنٹ ڈور کھولتا ہوں تو ٹرک کے اندر کوئی نہیں تھا۔ اندھیری رات، سنسان راستہ۔ اتنے میں دوسرا ٹرک میرے پاس سے گزرا۔ اس نے جب میرا ٹرک سائڈ پہ کھڑی دیکھا تو اپنا ٹرک روک دیا اور ڈرائیور نے مجھ سے بلوچی زبان میں پوچھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے؟ اب میں کیا بتاتا؟ میں نے کہا ہاں سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ بولا اوپر کس کو بٹھایا ہے؟ ساتھ والی سیٹ پر بٹھا لو، خالی تو پڑی ہے تمہاری ساتھ والی سیٹ۔ میں بولا کون اوپر؟ اوپر تو کوئی بھی نہیں۔ اس نے اپنے ٹرک کی ڈور ونڈو سے منہ باہر کی طرف نکالا اور اچھی طرح دیکھا اور پھر بولا ہاں ابھی تو کوئی نہیں ہے، لیکن میں جب تمہاری طرف آ رہا تھا تو کوئی تمہارے سامان کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ نہیں لالا، میں نے کسی کو نہیں بٹھایا، تمہیں دھوکا ہوا ہے۔ اس نے حیرت سے سر ہلایا اور چلا گیا۔ میں ٹرک میں بیٹھا اور دوبارہ سفر کو چل پڑا۔ وہ ٹرک کچھ دیر کو میرے آگے رہا۔ میں نے ٹیپ ریکارڈر آن کیا ہوا تھا۔ اب ہوتا یہ کہ ٹیپ ریکارڈر کبھی خود بخود بند ہو جاتا اور پھر خود چل پڑتا۔ پہلے میں نے سوچا کہ چلو آج اسے بھی خراب ہونا تھا، مگر تھوڑی ہی دیر میں مجھے صاف لگا کہ کوئی میری ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور آن آف کے بٹن کو پریس کر رہا ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے علاوہ بھی کوئی ٹرک میں موجود ہے۔ مجھے جتنی دعائیں یاد تھیں میں پڑھتا رہا، زور زور سے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتا رہا۔ مجھے اپنے خوف پر قابو پانا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں جلدی سے ڈیرا پہ پہنچ جاؤں، جہاں میں تھوڑی دیر کے لیے ٹرک سے اتروں اور کسی کو اپنے ساتھ لے لوں۔ ڈیرا میں چائے، پانی اور واش روم کی فیسلٹیز ہوتی ہیں اور بعض اوقات کنڈکٹرز وغیرہ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ میری نظر اپنی گھڑی کی سوئی پر تھی۔ مجھے ابھی مزید 1 گھنٹہ اور سفر کرنا تھا۔ میں پہلے ہی لیٹ چل رہا تھا۔ ابھی میں اسی سوچ میں تھا کہ میرے ٹرک کی سپیڈ کم ہو گئی۔ پھر مجھے ٹرک پر بوجھ محسوس ہوا۔ اتنے میں فرنٹ ونڈو سے ایک کھوپڑی بالکل میرے سامنے آ گئی اور لمحوں میں غائب ہو گئی۔ اگر وہ لمحوں میں غائب نہ ہوتی تو مجھ سے خوف کے مارے سٹیئرنگ چھوٹ جانا تھا۔ میں نے زور زور سے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ اب اگر میں کسی بھی جگہ رکا تو میں نہیں بچوں گا۔ پھر وہی سامان کے ہلنے کی آوازیں، جیسے کوئی جاندار چیز اندر کسی ڈبے میں موجود ہے اور وہ تڑپ رہی ہے۔ وہی آواز جو مجھے پہلے بھی آئی تھی۔ میں پسینے پسینے ہونے لگا۔ بدقسمتی یہ کہ ٹرک میں کوئی قرآن کی تلاوت کا کیسٹ نہیں تھا۔ خوف اتنا کہ گانے بند بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ روڈ بالکل صاف تھی کہ اچانک ایک دم سے مین روڈ پر ایک لمبی عورت بال کھولے کھڑی ہوئی نظر آئی۔ اس کے قد اور کاٹ سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ انسان نہیں تھی۔ میں ٹرک کو روکنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اسپیڈ پر اسپیڈ مارتا رہا، پر ٹرک کی اسپیڈ نہ بڑھی۔ میں نے ٹرک کو سائڈ سے نکالا، مگر وہ اس اینگل سے کھڑی تھی کہ بظاہر ٹرک سائڈ سے مارتا ہوا چلا گیا۔ میں نے فوراً بیک میرر میں دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ ٹرک کی اسپیڈ جتنی میں بڑھا سکتا تھا میں نے اتنی بڑھائی۔ زور زور سے چاروں کل کی تلاوت شروع کر دی۔ آیت الکرسی کو زور زور سے پڑھتا اور اپنے رب سے دل ہی دل میں مدد مانگ رہا تھا۔ میں جلد از جلد ڈیرا پر پہنچنا چاہتا تھا اور راستہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ کوئی مجھے روکنا چاہتا ہے، کوئی مجھے میرے مقام سے روک رہا ہے۔ روڈ بالکل سنسان تھی،
مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ہی صرف روڈ پر ٹرک چلا رہا ہوں، کوئی ادھر ادھر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب میں دل ہی دل میں کوس رہا تھا کہ راستے میں دوسرے ٹرک ڈرائیور نے پوچھا بھی تھا کہ کوئی مسئلہ تو نہیں، اور میں نے کہا نہیں، سب ٹھیک ہے، مجھے بتا دینا چاہیے تھا۔ اب ایسا تھا کہ میرا ٹرک بیچ میں تھا اور دونوں سائڈوں پر لمبے لمبے جن چادروں میں لپٹے ہوئے، سر سے پیر تک کالے، میرے ٹرک کے دونوں طرف بھاگنا شروع ہو گئے، مگر وہ روڈ پر قدم نہیں رکھ رہے تھے، وہ ہوا میں تھے۔ انہوں نے چادریں ایسے لپیٹی ہوئی تھیں کہ بھاگنے کے باوجود ان کی چادریں ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھیں۔ میں لاکھ کوشش کر رہا تھا کہ اسپیڈ بڑھا دوں، مگر اس اسپیڈ سے آگے ٹرک نہیں چل رہا تھا۔ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ مجھے یقین تھا کہ اب تھوڑی دیر میں اگر میں ڈیرہ پر نہیں آیا تو میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں نے موبائل کی طرف ہاتھ بڑھایا، جو پہلا نمبر تھا ڈائل کر دیا۔ اتفاق سے یہ میرے کزن کا نمبر تھا۔ اس کا ہیلو کہنا تھا کہ میں زور زور سے بولا، میں آج نہیں بچوں گا، مجھے جنات نے گھیرا ہوا ہے، اگر بچ گیا تو پھر ملیں گے، میرے لیے دعا کرو کہ یہ میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ میں اپنی دھن میں کہتا جا رہا تھا اور دوسری طرف سے ایک بھاری آواز آئی جو میرے کزن کی نہیں تھی، ہمارے کپڑے ہمیں واپس کر دو، ہم یہ تمہیں نہیں لے جانے دیں گے۔ میں چیخا، میرے پاس تمہارے کوئی کپڑے نہیں۔ اسی لمحے پورا ٹرک بدبو سے بھر گیا، جیسے کوئی جانور میرے ساتھ والی سیٹ پر سڑ رہا ہو۔ پھر مجھے موبائل سے آواز آئی، E9112F8 ہمارا ہے، اسے ہمارے حوالے کر دو۔ اسی لمحے دور سے مجھے ڈیرے کی بتیاں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ میں بولا، مجھے یہاں رکنے دو، میں یہ نمبر اتار دیتا ہوں۔ پھر میرا موبائل بند ہو گیا اور میں نے ڈیرے پر جا کے ٹرک کو بند کیا۔ تقریباً چھلانگ مارتے ہوئے میں ٹرک سے باہر آیا۔ چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ جس اندھے طریقے سے میں نے ٹرک لگایا اور چھلانگ کا طریقہ سبھی کو میری طرف متوجہ کر گیا۔ میں تقریباً گرتے ہوئے چارپائی پر پڑ گیا۔ مجھ پر پانی کے چھینٹے مارے گئے۔ کافی دیر میں بے سدھ پڑا رہا۔ پھر کچھ بولنے کے قابل ہوا تو ارد گرد بیٹھے ٹرک ڈرائیوروں کو سب کچھ بتا ڈالا۔ ان میں وہ ٹرک ڈرائیور بھی تھا جو وہاں راستے میں مجھے ملا تھا۔ کہنے لگا، میں نے خود دیکھا ہے اس کے سامان پر کوئی بیٹھا تھا، تم نے خواہ مخواہ میں مجھے بولا کہ سب ٹھیک ہے، شکر ادا کرو کہ تم یہاں پہنچ گیا۔ میں نے وہ موبائل والی بات بتائی۔ ایک آدمی نے میرا موبائل ٹرک سے نکالا۔ لاسٹ کال دیکھی تو میرے کزن کی تھی، مگر صرف وہ کال 4 سیکنڈ کی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ کچھ موبائل پر اور ہی تھا۔ E9112F8 تمہارے ساتھ ہے؟ ایک ڈرائیور بولا۔ میں نے لسٹ چیک کی، اس میں یہ نمبر کا کنٹینر تھا۔ سب کا مشورہ تھا کہ اس کو نکالو اور ویرانے میں پھینک دو، جو بھی مسئلہ ہے وہ اسی نمبر کے ساتھ ہے۔ میں نہانے اور وضو کرنے چلا گیا۔ سب نے مل کر سامان کو ان لوڈ کیا۔ سامان نکالنا آسان نہیں تھا۔ یہ نمبر ٹرک کے بیچوں بیچ تھا۔ کافی بڑا پرانے کپڑوں کا باکس تھا۔ اسے نکال کر علیحدہ کیا گیا۔ ڈرائیوروں کا کہنا تھا کہ باقی باکس نارمل ویٹ کے تھے، مگر یہ نمبر حد درجہ بھاری تھا۔ سب چیزوں کی ویڈیو اور تصاویر بنتی رہیں کیونکہ مالک کو پروف کے ساتھ ساری بات بتانی تھی۔ اس کنٹینر میں سے سڑنے کی اسمیل آ رہی تھی، ویسے ہی جیسے مجھے اپنے ٹرک سے آتی محسوس ہوئی تھی، جیسے کچھ جانور اندر گل یا سڑ رہا۔ اسے الگ ڈالے میں ڈال کر ویرانے میں چھوڑ دیا گیا۔ پھر میں نے اپنے ٹرک میں بیٹھ کر بلند آواز میں کہا کہ تمہارا سامان ہم نے چھوڑ دیا ہے، بس اب تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ وہیں سے میں نے ایک کنڈکٹر کو اپنے ساتھ لیا، تلاوت قرآن کا کیسٹ لیا، پورے ٹرک کو دھونی لگوائی اور آہستہ آہستہ پھر اپنے سفر کا آغاز کیا۔ شکر اللہ کا، پھر کبھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، بخیریت سفر تمام ہوا۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس میں ایسا کیا تھا، کچھ سمجھ نہیں آیا۔
نہ میں اس کی تہ تک جانا چاہتا تھا کہ بادل نخواستہ پھر کوئی چیز میرے پیچھے پڑ جائے۔ آخر میں آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو کائنڈلی ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ ہمیں کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور اگلی سٹوری آپ کس کے بارے میں سننا چاہتے ہیں۔ شکریہ۔